بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا اور وظیفہ ان مسافر حضرات کے لیے بہت ہی بہترین اور قیمتی ہے جو اکثر اوقات سفر میں رہتے ہیں، بزنس کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 صورتیں بتلائی ہیں، جن کی برکت سے اس کا توشہ یعنی اس کا جیب خرچ اور آنے جانے کے جو اخراجات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے اور وہ ختم نہیں ہوں گے، اور اس کو تنگی، معاشی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ وہ 5 صورتیں مکمل پڑھنی ہیں، بالکل قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں، ان کو مکمل پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ فرمایا کہ ہر صورت کے شروع اور آخر میں بسم اللہ پڑھنی ہے۔ حدیث شریف میں آیا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھیوں سے صورت و حیت میں بہتر ہو اور توشہ سفر میں خورد نوش میں بڑھ کر رہو، یعنی سفر میں ایک کسی قسم کی تمہیں ٹینشن اور فکر نہ ہو، خوشحال تم ہو؟ تو جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو یہ 5 صورتیں پڑھ لیا کرو، ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو اور اسی پر ختم کیا کرو۔ جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کافی مالدار اور دولت مند تھا، مگر جب سفر میں جاتا تو سب سے زیادہ بدحال اور توشہ سفر میں کم تر یعنی تنگ دست ہو جایا کرتا تھا، یعنی سفر مجھے راس نہیں آتا تھا۔ جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں پڑھنے کے لیے بتلائیں اور میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو میں پورے سفر میں واپسی تک اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال اور توشہ سفر میں فارغ البال رہنے لگا۔ یہ حدیث اور دعا کتاب ابو یعلا میں ذکر ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ سفر میں تنہائی کے وقت اللہ کی طرف دھیان لگائے رکھے اور زیادہ زیادہ ذکر اللہ میں مصروف رہے اور برے خیالات کو پاس نہ آنے دے۔ حدیث شریف میں اس کا فائدہ آیا کہ جو بھی مسافر اپنے سفر میں تنہائی کے وقت اللہ کے دھیان اور اس کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے ہم سفر فرما دیتے ہیں، اور جو شعر و شاعری، گانے بجانے، میوزک وغیرہ میں، لغویات میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں۔ یہ حدیث اور دعا بھی طبرانی میں ذکر ہے اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ادا کو اپنانے کی، عمل میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔